نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ محترم سبھاپتی صاحب اور اس جلسے میں موجود حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طلباء کو جنہوں نے انعام پایا، اور ان طلباء کو جن کے سروں پر دستارے حفظ قرآن کریم باندھی گئی، ان تمام اساتذہ کرام کو جن کی محنتوں کوششوں سے اللہ نے یہ باہنر بچے تیار کیے، اللہ تعالی سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال، جو ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا پربھو ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس اللہ نے تمام مومن مانش ناری ہو یا پروش سب کو حکم فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کا بیشی ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو، جتنا یاد کرو گے اللہ کی رحمت اتنی ہی تمہاری طرف بڑھے گی، متوجہ ہوگی۔ اللہ کو بیشی یاد کرو۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے مانش تم مجھ کو یاد کرو دنیا میں رہ کر کے، میں عرش پر بیٹھ کر کے تم کو یاد کروں گا۔ جب پربھو ہم کو یاد کرے گا تو ہماری دنیا بھی بنے گی، قبر بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ پربھو سے جتنا زیادہ سے زیادہ بیشی تعلق ہوگا، اتنی ہی اللہ کی رحمت ہم سب کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اے مومن مانش، اللہ کو بیشی یاد کرو۔ اللہ کا ذکر بڑی شکتیشالی چیز ہے، بڑی طاقتور چیز ہے۔ اللہ کے ذکر سے زیادہ طاقتور چیز کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر میں
طاقت کتنی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَىٰ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اے مومن مانوس سن لو، یاد رکھو کہ دنیا میں کوئی عمل اللہ کے ذکر سے زیادہ طاقت نہیں رکھتا انسان کو، مانوس کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی، جتنی طاقت اللہ کا ذکر رکھتا ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کا بیشی اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اللہ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي۔ اگر کوئی مومن مانوس اپنے انتر میں مجھ کو یاد کرتا ہے دنیا میں، تو اللہ عرش پر بیٹھ کر کے اپنے انتر میں اس مانوس کو یاد کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا انتر ہے، دل ہے، اس کی شان کے مطابق ہم نہیں جانتے، ہم نہیں بوجھتے، کوئی انسان بوجھ نہیں سکتا کہ اللہ کا دل کیسا ہے، اس کا انتر کیسا ہے۔ اللہ اپنے انتر میں یاد کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهِ۔ اور اگر کوئی مومن مانوس پربھو کو یاد کرتا ہے اپنی مجلس میں، انسانوں کے درمیان بیٹھ کر کے جیسے ہم یاد کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے کہ میں انسانوں کی، مانوس سے اچھی مجلس میں فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر کے میں اس مانوس کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم کو یاد کرتا ہے، کب؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینا، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی شان کو بیان کرنا، یہ تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے اور تمام عبادتوں کی جان اور روح ہے۔ اللہ کا ذکر تمام جانی مالی عبادتوں کی جان اور روح ہے۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، لیکن نماز کی جان اللہ کا ذکر ہے۔ نماز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا، ثنا پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، تلاوت کرنا، پھر رکوع کی، سجدے کی، قومہ کی، جلسے کی، قاعدے کی، ساری عبادتوں کو، سارے ذکروں کو، ساری حمد و ثنا کو یاد کرنا، پڑھنا، یہ جان پیدا کرتا ہے نماز میں۔ اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، تلاوت نہ کیا، رکوع اور سجدے کی تسبیح نہ پڑھی، تو نماز بے جان ہو جاتی ہے، بے روح ہو جاتی ہے، اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس لیے پتہ چلا کہ نماز کی جان اور روح اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا یہ بڑی عبادت ہے۔ رمضان میں دن میں روزہ رکھنا بڑی عبادت ہے، لیکن اگر اس روزے میں اللہ کا ذکر نہ کیا، نماز نہ پڑھی، قرآن کی تلاوت نہ کیا، اللہ کا نام نہ لیا،
تو وہ روزہ نہیں ہوتا, وہ تو بھوکا رہنا ہو گیا, اس کو روزہ نہیں کہتے. روزے کی جان اور روح اللہ کا ذکر ہے. اسی طریقے سے بڑی عبادت ہے حج, جو جانی اور مالی دونوں عبادت ہے. اس جانی اور مالی عبادت کی جان اور روح اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا نام لینا. طواف کرتے وقت, سعی کرتے وقت, منا میں, مزدلفہ میں, عرفات میں اللہ کا نام لینا, اللہ کی حمد و ثنا کرنا, اللہ کو یاد کرنا, یہ حج کی جان اور روح ہے. اگر حج میں گیا لاکھوں روپے خرچ کر کے, اس نے طواف میں کچھ نہ پڑھا, سعی میں کچھ نہ کیا, مزدلفہ, منا اور عرفات میں کچھ نہ بولا, کچھ نہ پڑھا, تو وہ حج نہیں, وہ تو پکنک ہو گیا, وہ تو گھومنا پھرنا ہو گیا. اس لیے حج اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کو یاد کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے. پتہ یہ چلتا ہے کہ حج ہو یا روزہ ہو یا نماز ہو, ان تمام عبادتوں کی جان اور روح اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا نام لینا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے زندہ مانوس. اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتے, صرف کھاتے ہیں, کماتے ہیں اور پیٹ بھرتے ہیں, سوتے ہیں, جانوروں کی طرح کھانا, جانوروں کی طرح سونا, وہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردہ ہیں, چل رہے, پھر رہے, بول بھی رہے, لیکن اللہ کے نزدیک وہ مردہ مانوس کہلائے جاتے ہیں. اس لیے پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر تمام عبادتوں کی جان ہے, تمام عبادتوں کی روح ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو, بیشی بیشی اللہ کا ذکر کرو. کتنا کرو؟ حتی یقالو انہو مجنون. دنیا یہ کہنے لگے کہ اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو, کہ دنیا والے کہنے لگے کہ یہ تو پاگل مانوس ہو گیا. اتنا ذکر کرو کہ دنیا کہنے لگے کہ ایٹا پاگل مانوس ہو گئے چھلین, یہ تو پاگل مانوس ہو گیا. ہر وقت اللہ اللہ, لا الہ الا اللہ, تسبیح چل رہی ہے, زبان چل رہی ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے. دنیا کہتی ہے پاگل مانوس, لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ بدھیمان مانوس ہے وہ جو اللہ کا ذکر کرتے, اٹھتے, بیٹھتے, چلتے, پھرتے. دنیا پاگل مانوس کہہ رہی ہے, لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو بدھیمان مانوس ہے. بدھیمان مانوس وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے, اللہ کا نام لیتے ہیں. اللہ اللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہ کا نام بیشی بیشی لینا یہ انسان کے عقل مند ہونے کی دلیل اور علامت ہے. جو اللہ کا نام نہیں لیتے, ذکر نہیں کرتے, دنیا اگرچہ ان کو بدھیمان مانوس کہہ رہی ہے, لیکن اللہ کے ہاں وہ بے وقوف ہے, وہ پاگل مانوس ہے. اس لیے خوب بیشی بیشی اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا ذکر کیا کرنا؟ فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تمام ذکروں میں بہترین بھالو ذکر اللہ کا وہ لا الہ الا اللہ ہے.
لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھالو ذکر ہے، سب سے افضل ذکر کہلایا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، سوائے ایک اللہ کے۔ اللہ ہی معبود حقیقی ہے، مسجود حقیقی ہے، مشہود حقیقی ہے، صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ، یہ اللہ کا ذکر بہت وزنی ذکر ہے، بیشی بھاری ذکر ہے، بیشی بھاری۔ لیکن بھاری کہاں ملے گا؟ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، وہاں پتا چلے گا جب ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا، تو اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ بیشی وزنی ہو جائے گا، بہت وزنی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، وہ زبان پہ تو ہلکے ہیں لیکن اللہ کے دربار میں بہت وزنی ہوں گے۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دنیا میں بہت ہلکے ہیں، زبان پہ ادا کرنے میں بہت آسانی ہے، لیکن قیامت کے دن بیشی وزنی ہو جائیں گی، خوب وزن ان کے اندر ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے، سارے ذکروں کا بادشاہ ہے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیات، قرآن کی صورتوں کا پڑھنا، قرآن کی صورتوں کو اپنے سینے میں، اپنے انتر میں محفوظ کر لینا، رٹ رٹ کر کے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور بہت بڑا ذکر ہے اللہ کا۔ اس ذکر کی فضیلت اور اس ذکر کی عظمت ہمیں دنیا میں نہیں پتہ چلے گی۔ ہم نے تو دنیا میں ان 4 بچوں کے سر پر دستار باندھ دیا، پگڑی باندھ دیا، بس اتنا ہی تو انعام ہوا، لیکن اللہ کے دربار میں یہی 4 بچے، کیا ہوگا ان کی طاقت، ان کی شکتی ان کے پاس ایسی ہوگی کہ اپنے خاندان کے 10-11 لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، ان کو نجات دلائیں گے، ان کی سفارش کریں گے، اے فلانے ادھر کو چلا، اے فلانے ادھر کو چلا، اے خالو، اے ماموں، اے چچا، اے دادا، سب کو لے کر کے جنت میں جائیں گے۔ جو اللہ نے حفظ کی وجہ سے، قرآن کریم کی وجہ سے ان کو شکتی دے دیا، یہ شکتی شالی مانوس ہو گئے۔ اللہ کے دربار میں ان کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ طاقت کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے، ان حافظوں کی برکت سے، ان کے مائی باپ کے سر پر مکٹ رکھیں گے، مکٹ بجن مکٹ رکھیں گے، اور اس مکٹ کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ سورج کی روشنی فیل ہو جائے گی، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ دنیا کہے گی، لوگ کہیں گے کہ یہ کون مانوس ہے کہ جن کے سر پر اتنا بہترین مکٹ رکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ مانوس ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں قرآن کریم کا حافظ بنایا تھا۔ آج اللہ نے ان کی برکت سے ان کے مائی باپ کے سر پر قیمتی مکٹ اور تاج رکھ دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا، یہ بہت شکتی شالی چیز ہے۔ ہر آدمی کو قرآن کریم پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ بازاروں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضرات صحابہ کرام بازاروں میں جاتے اللہ کا ذکر کرتے، ذکر کرنے کے لیے بازار میں جاتے تھے۔ کوئی سامان نہیں خریدنا ہے،
لیکن اللہ کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ بازار غفلت کی جگہ ہے، بازار شیطان کی جگہ ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوگا تو شیطان کو تکلیف پہنچے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر شیطان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کو مارنے کے لیے، اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اس کو زخمی کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر سن کر کے شیطان پریشان ہو جاتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے تاکہ اس کے کان میں اذان کی آواز نہ آئے، اس لیے کہ وہ سن نہیں سکتا، اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، وہ مچلنے لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بازاروں میں جایا کرتے تھے تاکہ شیطان کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بیشی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ہر دم اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ کیا کرنا ہے؟ چندہ؟ شاباش۔ آپ بھائی چندہ کرو گے؟ کرنا ہے؟ ارے بولو نا، چندہ کرو گے؟ چلو یہ مدد